اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا تھا، جو کہ کینیڈا میں ایک مجلس میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے متعلق ہم اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی کافر ہو یا مسلم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑاتا ہے، یا ان کی سیرت و زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں استہزائیہ انداز اختیار کرتا ہے، یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا ان کو گالی دیتا ہے، یا ان کی طرف بری باتوں کو منسوب کرتا ہے، جیسا کہ آپ قرآن کی غلطیوں سے بے خبر رہے اور کاتبین غلطیاں کرتے رہے، یا آپ کے ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بازاری عورت اور طوائفوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور قرآن مجید کو ایک دیوانہ اور مجنون آدمی کا خواب بتاتا ہے، یا ایک ناول اور کہانی سے تعبیر کرتا ہے، تو وہ آدمی سراسر کافر، مرتد، زندیق اور ملحد ہے۔ اگر ایسا آدمی کسی مسلمان ملک میں حرکت کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی حکومت پر واجب ہے، اور مشہور قول کے مطابق اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام امام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد العلیم بن عبد السلام الحرانی الدمشقی المعروف ابن تیمیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: عام اہل علم کا مذہب ہے کہ جو آدمی خواہ مسلمان ہو یا کافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ عام اہل علم کا اجماع ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس کی حد قتل کرنا ہے، اور اسی بات کو امام مالک، امام لیث، امام احمد، امام اسحاق نے بھی اختیار فرمایا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور ابو بکر فارسی نے اصحاب امام شافعی سے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد قتل ہے۔ محمد بن سحنون نے فرمایا، علماء کا اجماع ہے کہ شاتم رسول اور آپ کی توہین و تنقیص شان کرنے والا کافر ہے، اور حدیث میں اس کے لیے سخت سزا کی وعید آئی ہے، اور امت مسلمہ کے نزدیک اس کا شرعی حکم قتل ہے، اور جو آدمی اس شخص کے کفر اور عذاب کے بارے میں شک و شبہ کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات آفتاب نیم روز کی مانند واضح ہو گئی کہ باجماع امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا ان کی توہین و تنقیص کرنے والا کھلا کافر ہے، اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو آدمی اس کے کفر اور مستحق عذاب ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک کافر کے کفر میں شبہ کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سحنون سے مزید نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اگر گالی دینے والا مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور بلا اختلاف اس کو قتل کر دیا جائے گا،
اور یہ ائمہ اربعہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ جو آدمی بھی خواہ مسلمان ہو یا کافر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ دور مختار میں ہے کہ اشباہ میں ہے کہ نشہ میں مست آدمی کی ردت کا اعتبار نہیں ہے، البتہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اشباہ کی عبارات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاتم رسول کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر یہ شخص جب مسلسل اس جرم کے ارتکاب پر قائم اور اس پر مصر ہے تو اس کے واجب القتل ہونے اور اس کی توبہ قبول نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں۔ چنانچہ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی ارتداد کی حالت پر بدستور برقرار رہتا ہے یا بار بار مرتد ہوتا رہتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ متعدد بار مرتد ہونے والی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور یہ امام مالک، احمد اور لیث کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہونے کا جرم بار بار کرے تو اسے حیلہ سے بے خبری میں قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح در مختار میں ہے ہر وہ مسلم جو نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر وہ جماعت جس کا ارتداد مقرر بار بار ہوتا ہو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو آدمی انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دینے کی وجہ سے کافر ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی توہین اتنا بڑا جرم ہے کہ بالفرض اگر کوئی نشہ میں مست آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا یا آپ کی توہین و تحقیر کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کی شان میں گستاخی کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور گستاخی کرنے والے پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنے والی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مباح الدم ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گناہ کی تہمت لگانے والوں کے جرم کا ثبوت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا ثبوت تو قرآن میں مذکور ہے۔ فقہاء کرام نے بھی اس کی روح سے ایسے شخص کو مباح الدم کہا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت گناہ لگاتا ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگانے والا شخص بلا شبہ کافر ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تبلیغ دین اور اشاعت حق میں بالکل امین اور حق گو ہیں، اور اس منصب کو بالکل صحیح طریقہ سے انجام دینے والے ہیں، اور دین اسلام کی تکمیل فرما دی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور خامی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو اللہ پاک کا کلام سمجھتے ہیں، قرآن کو غیر اللہ کا کلام کہنا سراسر کفر ہے۔ اب ہم جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے قانون آرٹیکل سی 295 کے تحت گستاخ رسول کی سزا بطور حد قتل ہے، مسلمان اور کافر کی تفریق کے بغیر، اور اس جرم کے پائے جانے اور اقرار یا شرعی گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جانے کی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ اس سزا کا اطلاق کرے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا بطور حد ہے، لہٰذا توبہ کرنے سے بھی یہ سزا اس سے معاف نہیں ہوگی۔ تاہم یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس طرح کی سزاؤں کا اجرا حکومت کا کام ہے۔ ہر کس و نکس اس طرح کی سزا جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے، لہٰذا صورت مسئولہ میں ایک عام آدمی کے لیے درست نہیں کہ اس کو فوراً قتل کر دے، البتہ پولیس یا دیگر کوئی ذریعہ اختیار کر سکتا ہے جس سے قانونی ادارے اس پر قانون کے تحت حد جاری کر سکیں۔ تعزیرات پاکستان میں ایک آئینی شق 295 اور 298 کو قانونی توہین رسالت کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک شق 295 کے تحت سنگین گستاخی کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ 295 کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو جذباتی اذیت پہنچانے کی سزا کا تعین کرتے ہیں جو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 295 قرآن کریم کی بے حرمتی اور 295 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا مقرر کرتی ہے۔ اس کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تضحیک امیز جملے استعمال کرنا، خواہ الفاظ میں، خواہ بول کر، خواہ تحریری، خواہ ظاہری شبہات پیشکش یا ان کے بارے میں غیر ایماندارانہ براہ راست یا بالواسطہ سٹیٹمنٹ دینا جس سے ان کے بارے میں برا، خود غرض یا سخت تاثر پیدا ہو یا ان کو نقصان دینے والا تاثر ہو، یا ان کے مقدس نام کے بارے میں شکوک و شبہات و تضحیک پیدا کرنا، ان سب کی سزا عمر قید یا موت اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاتبین قرآن کی غلطیوں کا علم نہیں ہوا اور آج تک وہ غلط ہے، تو ایسا شخص درجہ بالا سزا کا مستحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔